ہے بین الحرمین، یہ ہے بین الحرمین، یہ ہے بین بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أم أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العزيز العليم الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم سلام قولا من رب رحيم وسلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد
الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ فمن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صلوات محمد۔ حضرات، قرآن اور ہم کے عنوان پر آج یہ تیسری نشست ہے۔ قرآن مجید رسول پر نازل ہوا، رسول اولی العزم تھا۔ کتاب وہ تھی کہ جس سے افضل کوئی کتاب نہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی نہ اس کے بعد نازل ہوگی۔ رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تلاوتیں تو ماشاءاللہ آج بھی ہوتی ہیں، قرآن مجید کی رسول تلاوت کرتے تھے۔ رسول کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو قرآن کے ذریعے ظلمات سے نور کی طرف لائے۔ کتاب نہیں لائے گی، رسول لائے گا۔ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو جہالت سے علم کی طرف لائیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں، ظلمات سے نور کی طرف لائیں۔ تو جو نور کی طرف لے کر آئے وہ خود نور ہونا چاہیے، وہ خود نور ہونا چاہیے۔ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور کفار قریش کا طریقہ یہ تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خبردار اس قرآن کو نہ سننا، جیسے آج کہا جاتا ہے خبردار مجلسوں میں نہ جانا۔ یہ طریقہ تھا۔ اب دیکھیے قرآن، میں نے کل عرض کیا تھا، کسی زمانے کی کتاب نہیں ہے، کوئی محدود کتاب نہیں ہے قرآن۔ خبردار اس قرآن کو نہ سننا، اور کہہ کون رہا ہے؟ ابو سفیان۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، جلدی جلدی گزر گئے، خبردار اس قرآن کو نہ سننا ورنہ بہک جاؤ گے، قرآن کو سن کے بہک جاؤ گے۔ یہی سمجھایا جاتا ہے، ہدایت کو سن کے بہکا نہیں جاتا، ہدایت کو سن کے بہکا نہیں جاتا، بلکہ ہدایت کو سن کے بہکے ہوئوں کو صراط مستقیم پہ لایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى وَلِلَّهِ أَمْرُ جَمِيعٌ۔ یہ قرآن کے بڑے بڑے دعوے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس سے پہاڑ ہلائے جا سکتے ہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ جس سے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں، یہ قرآن وہ ہے کہ جس سے طویل فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے تو بس یہ دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی تراویح شریف میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ کہیں مردے زندہ ہوتے ہیں، نہ کہیں پہاڑ ہلتے ہیں، نہ کہیں طویل فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ شرط لگائی ہے قرآن، وَلِلَّهِ أَمْرُ جَمِيعٌ، یہ سب کچھ ہوگا مگر دوسروں سے نہیں ہوگا، اس سے کہ جو اللہ کا امر ہے۔ اب کل جس آیت کی میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکا تھا، اس کی طرف آپ کا ذہن لے جاؤں۔ یہدون بامرنا، جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے، اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت امر خدا سے ہوتی ہے، اپنی عقولوں سے نہیں ہوتی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہ کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کر، اگر اس کا اتصال امر الہی سے ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہ کہے کہ اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ قبلہ و کعبہ کو اگر سیدھا کرنے والے لوگ تھے تو آج خود خلیفہ بن کے بیٹھ جاتے، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ لیکن جس کا تعلق امر الہی سے ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ سلونی کے دعوے کرتا ہے۔ کیوں؟ کسی نے آ کے پوچھا، یا علی کیا وحی کا علم ہے؟ کہا ہمارے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوتا، لیکن اس قرآن کا علم ہے کہ جس کو قیامت تک جانا ہے۔ علم قرآن، اونٹوں پہ بار کر کے لے کر آئے ہیں قرآن کریم کو،
6 مہینے کے بعد مسجد میں آئے ہیں. کہا یا علی کہاں تھے, نظر نہیں آتے تھے؟ کہا ہم نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ گھر سے قدم باہر نہ نکالیں گے جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لیں. ہم پر تحریف قرآن کی تہمتیں لگانے والے یہ علی کا قرآن ہے اور یہی قرآن ہے, کوئی اور قرآن نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تیسرے دور میں قرآن جمع ہوا. یہ جو زیر و زبر لگا ہے یہ علی کے شاگرد نے قرآن میں لگایا ہے. اب دنیا زیر و زبر ہو جائے گی, ایک زیر زبر نہ ہوگا, ایک زبر زیر نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب قرآن سن رہے ہیں اور نکل رہے ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں. یہ ہیں کفار قریش, گزر گئے. جلدی جلدی گزرو, اس قرآن کو نہ سننا. اور چادر جیسے مولوی آج کل کے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ حالات خراب ہوئے تو برقع اوڑھ کے نکل گئے. لیکن میں دو ٹوک سیدھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چمچا گیری والا میرا مزاج وہاں سے لے کے وہ ہمارے خون میں نہیں ہے. وہ چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو, چمچا گیری تو ہوتی ہی نہیں ہے. علماء کی خدمت کا شوق ہے مگر ایک حد ہے. ہم عالم کو امام نہیں سمجھتے, ایک حد ہے. راسخون فی العلم کوئی اور ہے. ہم یہ نہیں کہنے لگتے کہ علماء راسخون فی العلم ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اصلی عالم وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ جہاں تک کہ میرا علم کہتا ہے وہ مسئلہ یوں ہے. لیکن امام یہ نہیں کہتا, امام کہتا ہے سلونی. جو کچھ پوچھ آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے تو خفا نہ ہوا کیجئے, وہ اپنی عقل کا دشمن. اس لیے کہ کوفے کے منبر پہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا انا عقل, میں ہوں عقل. اب جو علی کا دشمن ہے وہ دراصل اپنی عقل کا دشمن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی معیار تو ہوتا ہے نا, باتوں کو ملا کے نہیں عرض کیا جاتا. جلدی جلدی گزر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کانوں میں قرآن کی آواز آ جائے. اور نبی کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے عرض کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں رسول, اور لوگ کہہ رہے ہیں رسول کی زبان سے قرآن سن رہے ہیں مگر ہدایت نہیں پا رہے ہیں. ہدایت وہ پاتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے, ہر ایک کو اللہ نہیں چاہتا. لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہو سکتا ہے یزید کو بھی معاف کر دے. ارے بڑی گنجائشیں لوگوں نے نکالی, جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے, ہر ایک کو خدا معاف نہیں کرتا. ظالم کی ہدایت نہیں ہوگی, قاتل کی ہدایت نہیں ہوگی, ہر ایک کی ہدایت نہیں ہوگی. لیکن لوگوں نے بڑی گنجائشیں نکالی کہ شاید خدا ان کو بھی معاف کر دے, ان کو بھی معاف کر دے. کر دے, کیا تو نہیں. جب خدا معاف کر دے گا تو ہم بھی سوچیں گے. آج تک تو کسی کو معاف نہ کیا. شداد بھی جہنم میں ہے, نمرود بھی جہنم میں ہے, فرعون بھی جہنم میں ہے, تینوں کے تینوں جہنم میں. ہم نے تو آج تک نہ دیکھا کہ خدا نے کسی کو معاف کیا. اب آپ کی محبتوں کا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کس کو کس سے محبت ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو ان کے ساتھ محشور کرے. آپ دعا کیجئے کہ خدا ہم کو پنجتن پاک کے ساتھ محشور کرے. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, مگر ہماری دعا آپ کے لیے بد دعا ہے, آپ کے لیے بد دعا ہے. قرآن کو جو الگ کرے رسول سے, میں عرض کر رہا تھا, قرآن کو جو الگ کرے رسول سے اور جو تفرقہ ڈالے وہ کافر. یہ ہے قرآن جو الگ کرے. اور اگر رسول کو الگ کر دیا جائے قرآن سے تو قرآن کا لوگ مذاق بنانے لگیں گے. یا اس کو الگ کر دیا جائے کہ جو رسول سے منیت کی منزل پہ ہو, نفس رسول ہو. کوئی کسی کا نفس نہیں ہوتا. فتوے اور بیان کا فرق سمجھئے. خدا کی قسم ایسے کسی بیان کو فتویٰ بنا کے نہ پیش کر دیے کہ فلاں فلاں کا نفس ہے. کوئی کسی کا نفس نہیں ہوتا.
ایک نفس کائنات میں ہوا، وہ رسول کا نفس تھا ذات علی. ذات دو نفس ایک، ذات دو، علی اور ہیں نبی اور ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ میرا نفس ہیں. نہیں، کوئی اور بھی ہے. ذات دو روح ایک. فاطمہ روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح ہے، علی میرا نفس ہے. نبی کی روح فاطمہ، نبی کا نفس علی، کوئی اور کسی کا نفس نہیں ہے. جنگ احد میں جب سب بھاگ گئے تو نبی نے علی سے پوچھا یا علی آپ کیوں نہ بھاگے؟ توجہ سے سنیے گا، آپ کیوں نہ بھاگے؟ کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ کیوں نہ بھاگے؟ یعنی نبی نے علی سے پوچھا، علی نے نبی سے پوچھا. انہوں نے کہا آپ کیوں نہ بھاگے، انہوں نے کہا آپ کیوں نہ بھاگے. ایک مرتبہ نبی نے علی کو دیکھا، کہا یا علی یہ کیسی باتیں ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، بھلا میں بھاگوں کیسے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ کا نفس ہوں، میں کیسے بھاگوں، میں کیسے بھاگوں؟ وہاں حکم ہو رہا ہے لا تکلف الا نفسک. اے اللہ کے رسول کسی کو تکلیف نہ دیجئے، کسی کو زحمت نہ دیجئے، زمانہ بھاگ جائے بھاگ جانے دیجئے، آپ کا نفس میدان سے نہ بھاگے. لا تکلف الا نفسک، اپنے نفس کو نہ بھاگنے دیجئے. نفس رسول ہیں علی. شب ہجرت وہ نفس جو بک چکا، اور سودا خدا نے نہیں کیا ہے، سودا علی نے کیا ہے. اگر سودا خدا نے کیا ہوتا تو آج امت مسلمہ کہتی مجبوری کے عالم میں بیچنا پڑا، خریدار خدا تھا. علی تو مخلوق تھے، خدا نے چاہا کہ خرید لے، وہ جو چاہتا ہے وہ تو چاہے تو یزید کو معاف کر دے. آج یہی کہہ رہے ہوتے لوگ، مگر سودا الٹ گیا. سودا کیا علی نے اپنے نفس کا، خدا نے سودا نہیں کیا ہے. خدا علی نے اپنی مرضی سے سودا کیا. ابتغاء مرضات اللہ. کس چیز پہ سودا؟ مرضات خدا پہ سودا. مرضی پہ سودا نہیں ہوا ہے، مرضات اللہ. جتنی بھی مرضیاں ہیں آج کے بعد علی کے تابع ہیں، علی پہ تابع ہیں. تو کوئی کسی کو رضی اللہ لکھے، یہ بھی تو دیکھیے کہ علی کی مرضی کیا ہے. یہ بھی تو دیکھیے کہ علی کی مرضی کیا ہے. ہم کو لوگوں نے مبارکبادیں پیش کی، محرم کا چاند نکل آیا، نیا سال مبارک، مبارکبادیں پیش کر رہی لوگوں نے بہت. اب ہم کس طریقے سے عرض کریں، لیکن اب عرض کریں گے. سب سے خوشی کا دن ازروع کتب، 9 ربیع الاول کا دن. اور سنیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے شیعہ حضرات بھی سنیں. غدیر ثانی، معصومین فرماتے ہیں یہ دن غدیر ثانی کا دن ہے. غدیر ثانی ہے یہ دن. کون سا دن ہے غدیر کا دن؟ اللہ کی اکبر ترین عید 9 ربیع الاول کا دن غدیر ثانی. حذیفہ یمانی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، علی بیٹھے، حسنین کریمین بیٹھے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں حسنین سے مخاطب ہو کر، میرے بچوں کھاؤ، اس مبارک دن میں کھاؤ. کیا کھاؤ؟ مٹھائیاں کھاؤ. 9 ربیع الاول کا روز نانا اپنے نواسوں کو یہ کہہ کے کھلا رہے ہیں، میرے بچوں اس دن کی برکت سے کھاؤ کہ اس دن خدا تمہارے زمانے کے فرعون کو ہلاک کرے گا. خدا نخواستہ میں نے کسی کو فرعون نہیں کہا ہے. یہ کلام رسول ہے، جس کو شکایت ہو میرے پاس آ جائے، میں ان کے سر پہ کتاب رکھ دوں. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. تمہارے زمانے کے فرعون کو ہلاک کرے گا وہ کہ جو تمہاری ماں کے حق کا غاصب ہے، اس کو ہلاک کرے گا. میرے بچوں اس دن کی برکت سے کھاؤ. اب یہ نانا نواسے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں؟ ہدیہ.
اب یہ میں نے کبھی عرض کیا تھا، آج عرض کر دوں، میرے بچوں، اس دن کی برکت کو، نبی ربیع الاول کا روز ہے، غدیر ثانی ہے، اس دن کی برکت سے کھاؤ، خدا فرعون کو ہلاک کرے گا۔ فرعون ایک نہیں ہے، فرعون ایک خاندان کا نام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسی شجرے سے تعلق ہو، اب کوئی صاحب چھیڑ نہ دیں ورنہ میں ان کا نسب بھی پڑھ دوں گا۔ اب کمال لکھنوی صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے، یہ حسب نسب کی قید ہے، یہ ولائے اہل بیت ہے، یہ شاہراہ خاص ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ ہر ایک چلا آئے، ہر ایک چلا آئے، ہر ایک چلا آئے۔ میرے بچوں، یہ دن بڑا متبرک دن ہے، فرعون کو ہلاک کرے گا۔ فرعون تمہارے زمانے کا فرعون، کون؟ نشانیاں بتا رہے ہیں، وہ کہ جو تمہاری ماں سیدہ کائنات کے حق کا غاصب ہے، اس کو ہلاک کرے گا۔ وہ کہ جو تمہارے بابا کی خلافت کا غاصب ہے، اس کو ہلاک کرے گا۔ میرے بچوں، یہ دن بڑا بابرکت دن ہے۔ کون ہیں یہ بچے؟ اب یہ بچے کون ہیں؟ حسنین، حسنین کریمین۔ کون؟ کیا کھا رہے ہیں؟ ہدیہ۔ نبی ہدیہ کھلا رہے ہیں۔ جب کچھ آیا نبی نے پوچھا ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ سنیے عزیزان محترم، ہدیہ لائے ہو یا صدقہ لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہدیہ لائے ہیں۔ کہا میرے بچوں تم کھاؤ۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ لائے۔ کہا آپ کھائیے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے حسین کا صدقہ کھایا، حسن کا صدقہ کھایا۔ حسنین کا صدقہ جو کھائے وہ ہوتا ہے شیعہ، وہ ہوتا ہے شیعہ۔ اور لفظ شیعہ پہ بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے۔ قد غلب هذا الاسم على كل من تولى عليا واهل بیتہ۔ یہ اسم غالب آ گیا اس پر کہ جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی۔ اب کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ، شیعہ سنی ہم نہیں کرتے، یہ تو رسول کہہ رہے ہیں۔ ہم ہیں رسول کے امتی، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو رسول کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم رسول سے ہٹ گئے تو ہم ہاتھ باندھ کے کہتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صدقہ کھلایا ہے، کس کا صدقہ کھلایا ہے؟ اب بڑے اصحاب کی ہم سے زیادہ عزت کون کرے گا؟ ابو ذر غفاری، سلمان محمدی، وہ تو مزاروں کو گرانے والے ہیں۔ عمار یاسر اور اویس قرنی کے مزارات کو رقہ میں جنہوں نے گرایا وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ان مزاروں کو جنہوں نے بنایا وہ ہم تھے۔ کس کی دشمنی میں مزار گرائے گئے؟ آل محمد کی دشمنی۔ اور کیا لکھا ہے؟ یہ مولا علی کی پیشین گوئیاں ہیں عزیزان محترم۔ کسی دن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو آج کے حالات ہیں عین پیشین گوئیاں ہیں اور کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ ان کی کتابوں سے ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، اپنی مرضی سے بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے شہید کیا۔ کس کو شہید کیا؟ جو عین دین تھا، عین دین تھا۔ دین کے گردن پہ تو خنجر چلا چکے، اب اگر مزارات کا احترام نہ کریں، ان سے بہتر تو دوسری قوم ہے۔ نصارہ نجران پیچھے ہٹ گئے عظمت حسنین کو پہچان کر۔ قرآن بھی تھا، رسول بھی تھے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، نصارہ نجران ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اب آیت نازل ہوئی کہ اگر علم کے آ جانے کے بعد بحث ہو رہی ہے، یعنی علم کی دلیل نہ لا پائے، علم کے آ جانے کے بعد بحث ہو رہی ہے، تو اب میدان لعنت میں لے آؤ۔
اب لعنت ہوگی کہاں ہوگی؟ میدان میں، حجرے میں نہیں ہوگی لعنت، غرفے میں لعنت نہیں ہوگی. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب بڑی گنجائشیں ہیں، جمع کے صیغے ہیں. ابناءنا میں اپنی اولاد کے ہونے کے باوجود حسنین کو لے گئے. بیٹا تو زندہ ہے، بیٹا موجود ہے، مباہلے کے میدان میں حسنین کو لے کے جا رہے ہیں. 9 بیویاں رسول کی، امہات المومنین بھی موجود ہیں، اور بقول ان کے صحیح، مگر چلیے مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ 3 بیٹیاں اور بھی تھیں. فاطمہ کو لے کے گئے. اور نفس، اب نفس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. انفسنا و انفسکم، نفس تو کوئی کسی کا ہے ہی نہیں. علی کو لے کے گئے. صبح کا وقت تھا، ہر موقع پر، کیونکہ جنگ کا میدان نہیں تھا لہذا سب آ گئے اور نہا دھو کے آئے. کچھ تو فائدہ حاصل ہوا. اللہ کے رسول ہم بھی چلیں، کہا آیت نہیں دیکھی، جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے. جھوٹوں پہ لعنت ہوتا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے اب بنائے ہوئے صدیق اور ہیں، حقیقی صدیق اور ہیں. پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے میں. جس کو اب جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے، کوئی سچا ہے تو ساتھ آئے، اور اگر سچا نہیں ہے تو زحمت نہ فرمائے. لعنت اگر لگ گئی تو پھر ہم سے نہ کہیے گا کہ لعنت کیوں کر رہے ہیں، وہ تو لگا دی. اتبیناہم فی ہذہ الدنیا لعنت، اس دنیا میں لعنت لگی ہے. اب میدان مباہلہ کا منظر کیا؟ نبوت آگے آگے، فاطمہ پیچھے پیچھے، علی ان کے پیچھے. ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آگے محمد الرسول اللہ، بیچ میں فاطمہ، ان کے پیچھے علی ولی اللہ، اور گود میں حسین ہے، انگلی پکڑے حسن ہے. اب جو چہرے دیکھیں نصارہ نجران نے، نبی سے تو گفتگو ہو چکی، نبی بھی ہیں، قرآن بھی ہے، آیتیں سنا رہے ہیں، اور آ کے کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہیں. نصارہ نجران کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کہا کیسے مسلمان ہو؟ حرام گوشت تم کھاتے ہو، عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ کہا عیسیٰ تو خدا کے بیٹے ہیں. کہا کیسے؟ کہا ان کا باپ نہیں. اب نبی کی دلیل سنیے. کہا آدم کو مانو، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. یعنی اتنی محکم دلیل قرآن نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی اڑے ہیں. اور کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اس کے بعد تم کافر ہو رہے ہو. نبی ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. اب جس نے ہدایت کو تھاما، جس نے ہدایت کو تھاما، راہ مستقیم کو تھاما. اب جو نصارہ نجران نے حسنین کے چہرے دیکھے، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کیا نظر آیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ دھوکہ ہو گیا ہو. نبی کا چہرہ دیکھ لیا، علی کا چہرہ دیکھ لیا، حسنین کے چہرے دیکھے. کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کون کہہ رہا ہے؟ نصارہ نجران. یہ جاہل نہیں ہے، یہ تورات و انجیل کے عالم ہیں. پیچھے ہٹ گئے. لعنت کے میدان سے نصارہ نجران پیچھے ہٹ گئے. کوئی لعنت نہیں کرتا. قاعدہ کلیہ سمجھ میں آ گیا کہ جو حسنین کے مقابلے میں ہٹ جائے اسے چھوڑ دو، جو اڑ جائے اس پہ لعنت کرو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس پہ لعنت کرو. اب جو دیکھا جو حسن ہیں وہی حسین.
حسن کی تصغیر کا نام ہے حسین. اور عالم کیا ہے؟ بڑی محبت ہے حسنین کریمین سے نبی کو. گود میں حسن انگلی پکڑے حسین، گود میں حسین انگلی پکڑے حسن. پیچھے ہٹے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے. قرآن نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا سیرت بہل جبال. خدا کی قسم لے جا کے قرآن کو پہاڑ پہ رکھ دیجئے، کوئی ہلا نہیں پائے گا. پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. عذاب طوفان نوح میں پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. حسنین کے چہرے دیکھ کے کہہ رہے ہیں سیرت بہل جبال. اگر انہوں نے اشارہ کر دیا، پتا چلا پہاڑوں کو دو ہی ہستیاں ہلا سکتی ہیں، یا قرآن حقیقی ہلائے گا یا حسنین ہلا دیں گے. سیرت بہل جبال قطعت بہل ارض. ہم سے نہ پوچھو کہ علی خیبر میں کیسے پہنچ گئے. یہ قرآن ہے جو طویل راستوں کو طے کر سکتا ہے. یہ قرآن کل ما بہل موتا، یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. مردوں کو زندہ کرنا کیا ہوتا ہے کوئی حسین سے پوچھے. جو زندہ ہو کے پھر مرے تاریخیں بھول گئیں. حسین نے 72 کو زندہ کیا، آج بھی زندہ ہیں. حسین اس آفاقی حقیقت کا نام ہے کہ جہاں پہ موت تھک کے رک جاتی ہے، جہاں موت رک جائے، زمانہ سب کو بھول گیا، صرف ایک نام باقی ہے حسین کا. اور حسین ہے تو دین خدا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے روزے کے لیے نہ جان دے دی، نماز کے لیے جان دے دی. میرے بھائی حسین خود نماز ہے، حسین خود روزہ ہے، ذات حسین. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ملنگ اجمیر نے کہا تھا دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین کی ذات دین ہے. اسی لیے کوئی نہ بولا، کسی کی ذمہ داری نہ تھی کہ جب یزید شراب کے نشے میں تخت خلافت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی قرآن آیا. اور یہ فکر بھی سمجھ لیجئے، لعب الہاشم بالملک، بنی ہاشم نے تو ملک کو حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا. ابو سفیان نے کیا کہا تھا جب نبی مکے کے قریب آ گئے تو نبی کے چچا عباس کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا ملک بنا لیا. تو جناب عباس کو جلال آ گیا اور کہنے لگے ابو سفیان یہ ملک نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تو کیونکہ اس کی رگوں میں ابو سفیان کا خون تھا، وہی بول رہا تھا. 61 ہجری میں بھی وہ وہی جملہ دوہرا رہا ہے جو ابو سفیان نے کہا کہ ملک کو حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا. آل محمد کو ملک حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے کس نے کہا کہ حسین کے مجلس میں آ جائیے؟ خدا کی قسم حسین دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. اور کائنات کی کوئی حکومت ایسی نہ ہوگی یہاں تک کہ ظہور امام ہو. ایک لشکر چاہیے، ایک لشکر چاہیے. بے لشکروں کے جو حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، عزادار جوک در جوک مجلسوں میں آنا شروع ہو گئے. آج تیسری محرم آ گئی. آج تیسری محرم ہو گئی. صبح سے آپ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں مگر دل سیر نہ ہوا ہوگا. خوب روئے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. حسین ابن علی، ہم سے آپ کی خدمت نہ ہو سکی، ہم سے آپ کی خدمت نہ ہو سکی. بڑے ارمانوں سے ایک ماں نے پالا تھا. جب مدینہ چھوڑنے لگے تو میں کیا عرض کروں عزیزان محترم، نبی کی مزار پہ گئے تو اس انداز سے حسین نبی کے مزار پہ گئے کہ تاریخوں نے لکھا کہ جیسے دو جہاں کا بادشاہ چلتا ہے.
جب بھیا حسن کی مزار پہ گئے تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی سلطان آ رہا، لیکن جب اماں کے مزار کی طرف بڑھے تو انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا، اور یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، آپ پر حسین کا سلام۔ قبر سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تم پر بھی سلام۔ قافلہ رخصت ہوا، دوسری محرم کو حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سواریوں پہ سواریاں بدلتے گئے، تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 9 محرم کی شب آئی، شب عاشور، اور حسین ابن علی رات کی اس تاریکی میں نکلے اور ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے۔ چاروں طرف سے عصر تاسوعہ حسین گھر چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں حسین کربلا کے میدان میں نکلے۔ جناب ہلال بن نافع نے دیکھا کہ حسین تنہا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حسین کے ساتھ چلنے لگے۔ اب جو قدموں کی آہٹ سنی، حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا کون؟ ہلال۔ کہاں مولا؟ کا ہلال کہاں آ رہے ہو؟ کہا مولا زمانہ دشمن۔ ارے اس رات کی تاریکی میں اگر کسی دشمن نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا مولا۔ کہا ہلال میرے ساتھ آؤ۔ دریا کے کنارے پہنچے، بڑی دیر تک روئے۔ کہا ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ ہلال کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہاں میرا 32 برس کا بھائی عباس زین سے زمین پہ آئے گا، اس مقام سے اٹھ کے ایک دوسام سے اٹھ کے ایک چھے۔ ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہاں میرا یتیم بھتیجا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ رو کے اٹھے، ایک دوسرے مقام پہ پہنچے۔ کہا ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال یہاں میرے اون محمد۔ بڑی دیر تک روئے حسین، ایک مقام پہ پہنچے، بے تحاشا روئے۔ کہا ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال میرا 18 برس کا کڑیل جوان، میرا 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر، سینے میں برچھی کی انی لگ جائے گی ہلال۔ ایک مقام پہ پہنچے، رو رو کے غشتاری ہو گیا۔ ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال اپنے ہاتھوں سے یہ غریب باپ، ارے 6 مہینے کے علی اصغر کی تربت، رو رو کے اٹھے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ کہا ہلال اب یہیں ٹھہر جاؤ ہلال، اب اس کے آگے نہ آنا۔ ایک مرتبہ حسین تنہا ایک نشیب کی طرف بڑھے۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے رونے کی آواز سنی، اور ایک خاتون کی رونے کی آواز کربلا کے میدان میں گونجتی تھی۔ حسین کہتے تھے اماں اماں میں آ گیا، اور آواز آتی تھی ہاں میرے لال۔ کریمہ بڑے خیمے سے منتظر ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔